اہل السنہ والجماع امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل جلد 1 صفحہ 13 سطر 11 میں یہ الفاظ نقل کیے. آپ سے پوچھا گیا ان کا نام کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا اہل السنہ والجماع. شاہ انور شاہ فیض الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُعْتَمَدٌ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، وہ معتمد عالم ہے، اس کی بات قابل قدر ہے. میرے تو یہ خیال ہے کہ اہل السنہ والجماع کا لفظ اضافی ہے، لیکن مولانا انور شاہ جیسے نقاد محدث نے تائید معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی حضرت کی نظر سے گزرا ہے. اہل السنہ والجماع، اہل سنت والجماعت 1400 سال سے مسلمانوں کا نام ہے. ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ اصحاب رسول ہنستے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہنستے تھے. کانوا اہل السنہ والجماع، سنت والجماعت میں جائز ہنسی جائز، دل لگی کی باتیں کرتے تھے. کانوا اہل السنہ والجماع یعنی حدود سے نہیں نکلتے تھے، یہ مطلب ہے اہل السنہ والجماع. یہ روایت اس لیے پیش کی کہ اس روایت میں اصحاب رسول کو اہل سنت والجماعت کہا گیا. پہلی جماعت اہل سنت والجماع کی اصحاب رسول ہے، دوسری تابعین، تیسری تبع تابعین، چوتھی مجتہدین فقہاء اور پھر محدثین و مفسرین الی یومنا ھذا. یہ ایک ضمانت ہے کہ ہم سنت کے پابند ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے روافض جن کے ہاں سنت کوئی نہیں. اور سنت ہمیں کیسے پہنچی؟ صحابہ سے پہنچی، جماعت سے پہنچی. جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی ہم عیب سے یاد نہیں کر سکتے. شیخ شبلی کا قول لکھا ہے مجدد نے، ما آمن بمحمد من عاب احدا من اصحابہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے کسی صحابی کے اندر عیب نکالا ہے. ومعاویہ کان مجتہدا فی نوبتہ فلہ اجر واحد ان اخطأ وعلی مصیب فلہ اجران. الابانہ عن اصول الدیانہ صفحہ 189، امام ابو الحسن الاشعری کی، امام اہل سنہ اشاعرہ کے مقتدر امام ابو الحسن الاشعری نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. اس میں لکھتے ہیں معاویہ مجتہد تھے، اگر غلطیاں ہوئی ہے تو ایک اجر پھر بھی ملے گا حدیث کے مطابق، اور علی مصیب ہے، اس کا اجتہاد صحیح معلوم ہو رہا ہے، اس کو 2 نہیں کیا ملے گی، بس 1 اور 2 کا فرق ہے. لیکن اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. اہل السنہ والجماع مراتب ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جب انبیاء میں مراتب ہے تو صحابہ میں بھی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ پہلے نمبر کے 4. پھر عشرہ مبشرہ کے 6 افراد، پھر بدریین. لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، دین پر خرچ کیا، وہ بڑے ہیں. والذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دین پر خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہتری کا، سب صحابہ کا انجام بخیر ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، اس کے سب مصداق ہے. لهم مغفرۃ، سب صحابہ کی بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ملنے والی ہے، اس کے تمام صحابہ مصداق ہے. والحمدللہ علی حال.
اہل السنہ والجماع، اہل السنہ والجماع 4 دلیلیں مانتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع هذه الامہ، والقیاس الشرعی الفقہی، 4 دلائل۔ غلطی نہ کرنا، جو آپ 60 کہتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت مراد 4 دلائل۔ جیسے عوام کہتے ہیں علم شریف، علم شریف، علم شریف کیا چیز؟ سورہ فاتحہ مکمل مراد ہے۔ حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ سے جنت جائے گا؟ محمد الرسول اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی جنتی ہے ہی نہیں، پورا کلمہ مراد ہے۔ یہ تو عنوان ہے، لیبل ہے۔ عنوان اور لیبل مختصر ہوتا ہے، اس کے پیچھے تفصیل ہوتی ہے۔ اللہ اہل السنہ والجماع، اس کے 4 طبقے معروف ہیں، احناف، مالکیہ، شوافی، حنابلہ۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيث، وہ جو اہل الحدیث ہے، ترمذی شریف جلد ثانی میں طالب علموں کو دکھایا تھا کہ اہل الحدیث بمعنی ائمۃ الحدیث ہے، اور اہل الحدیث یحییٰ بن سعید القطان ویحییٰ بن معین وعلی بن المدینی واحمد بن حنبل، تدریب الراوی جلد 2۔ اہل الحدیث کا اطلاق فرد پر، عوام پر کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اہل الحدیث لیس بمذہب من المذاہب، اہل الحدیث ائمۃ الحدیث، اہل الحدیث ہم حفاظ الحدیث، ہم ائمۃ الاسانید والآثار۔ یہاں ایک آدمی آ جائے گا، ہاتھ یہاں رکھے گا، ٹانگ کرین کی طرح کھولے گا، مینڈک کی شکل بنائے گا، جی میں اہل حدیث ہوں۔ آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کو سند اور متن کا فرق ہے؟ سند اور متن میں کیا فرق ہے؟ کتنے اسانید کل ہے، متون کل کتنے ہیں؟ مگر آپ نے چونکہ دم دبائی ہے دور حدیث کر کے، اور کچھ سمجھتے نہیں، اس لیے آپ کے سامنے ہر چولہ فروش، سبزی فروش وہ اہل حدیث ہے۔ اہل الحدیث کا اطلاق ہمیشہ ائمہ علم پر ہوا ہے، اور اہل حدیث مذہب ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ترمذی 3ری صدی کے محدث ہیں، امام ترمذی، وہ باب کے اندر تمام مذاہب لاتے ہیں، کبھی مسلم بخاری کا مذہب نہیں لائے، کبھی بھی نہیں لائے، محدثین کا مذہب کبھی بھی نہیں لائے، اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ مذہب اہل الحدیث ومن ادعا فعلیہ الاثبات الی یوم القیامہ۔ معلوم ہوا کہ امام ترمذی کے زمانے تک اہل الحدیث کوئی مذہب نہیں، اہل کوفہ ہے۔ قلمی ترمذی جو جھنڈوں سے نکلی ہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی ہے، وہو مذہب ابی حنیفہ و اصحابی۔ مالک کا نام آ رہا ہے، شافعی کا آ رہا ہے، احمد کا آ رہا ہے، اوزاعی کا آ رہا ہے، ابو ثور کا آ رہا ہے، سفیانین کا آ رہا ہے، لیکن کبھی بھی اہل الحدیث کا نام نہیں آیا۔ اس لیے اہل الحدیث بطور مذہب کے پیش کرنا یہ اسلام کے خلاف زہریلی سازش ہے، اور یہ دینی عقائد و اعمال کو نقصان پہنچانے کا فتنہ۔